बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है कि क्या इमरान खान के बेटे सियासत में एंट्री देने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक हैरान कुन मूव हमारे सामने आई कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम और सुलेमान जल्द ही पाकिस्तान आकर एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे। सवाल उठ रहा है कि क्या वो इस मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने के अहल हैं, क्योंकि दोनों ही बरतानवी शहरी हैं। यह हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद दबाव में है। इमरान खान कैद में है, पार्टी क़यादत तकसीम है और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन भी सर पर हैं। ऐसे में इमरान खान साहब के बेटों की सियासत में एंट्री कोई आम ऐलान नहीं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पार्टी को यह फैसला फायदा देगा या नुकसान का बायस बनेगा। हुकूमत ने तो अपना जहन अभी से बता दिया कि कासिम और सुलेमान अपने बाप से मिलने आते हैं तो ठीक, अगर एहतजाजी तहरीक में शामिल हुए तो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह तो यहां तक कह चुके कि उन्हें फिर बरतानिया की एम्बेसी को ही बाजियाब कराना पड़ेगा, जिस पर इमरान खान साहब के साबका अहलिया जुमैमा खान ने एक ट्वीट किया। वो लिखती हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत उनके बेटों को पाकिस्तान जाने पर और अपने वालिद से मिलने पर धमकियां दे रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अलीमा खान साहिबा ने तो ऐलान कर दिया, मगर क्या पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए जुमैमा खान अपने बेटों को पाकिस्तान भेजेंगी? यह भी सवाल अहम है कि कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने का फैसला क्यों करना पड़ा। क्या यह पार्टी की मौजूदा लीडरशिप पर अदमे एतमाद का इजहार नहीं कि इमरान खान के खानदान को अब एहतजाजी तहरीक के लिए आगे आना पड़ेगा? इमरान खान की रिहाई और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए एहतजाजी तहरीक से उम्मीदें एक ऐसे वक्त में लगाई जा रही हैं जब पीटीआई के अंदर टूट फूट अपने उरूज पर है, जबकि हुकूमत दिन ब दिन ताकतवर होती दिखाई दे रही है। इन हालात में केपी में सेनेट इलेक्शन भी एक टेस्ट केस बनते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई ने अगर हाथ मिला लिया तो पीटीआई को वहां सेनेट की सीटों पर बड़ा झटका लग सकता है। सेनेट की टिकटों को लेकर पीटीआई के अंदर मौजूद जो खींचातानी है, उससे तो लगता यही है कि कौमी असम्बली के बाद हुक्मरान इत्तेहाद सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत तक पहुंच जाएगा। ऐसे में पीटीआई क्या ऑप्शन होंगे? सवाल उठता है कि एहतजाजी तहरीक में इमरान खान के बेटों की एंट्री एक सोचा समझा ट्रम्प कार्ड है या फिर एक सियासी गलती, जैसी सियासी गलतियां पहले भी होती रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम करूंगी। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेर अफजल मरवत साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मरवत साहब, इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ पर हंगामा है कि पीटीआई अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करने जा रही है, 1-2 दिन में लाहे अमल आ जाएगा। ये जो पूरा पॉलिटिकल कैनवस देख रहे हैं, कितना साजगार माहौल है अगर खान साहब ये एक सियासी तहरीक का आगाज़ करते हैं? बहुत शुक्रिया। माहौल तो साजगार कतई नहीं है, क्योंकि साजगार तब होता अगर वर्कर्स चार्ज होते, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तानी जो हैं वो निकलने के लिए पर तोल रहे होते। नंबर 3, पार्टी जो है वो मुत्तहिद होती। और नंबर 4 ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काबिल होती कि वो अपने वर्कर के साथ साथ आम पाकिस्तानियों को निकाल पाती। 50,000 1 लाख लोगों के आमद से या निकालने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा माजी में। और मेरा ख्याल है कि जब तक आम 5 लाख पाकिस्तानी नहीं निकलेंगे कोई फ़र्क इनको पड़ना ही नहीं है। अब जहाँ तक एहतजाज के लिए होने या ना होने का ताल्लुक़ है, मैं इस हवाले से अपनी राय दे चुका हूँ। पार्टी में तकसीम इंतशार बहुत ज़्यादा है। ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि मोहतरमा अलीमा खानम ने ऑल ऑफ ए सडन कासिम और सलमान का जिक्र कर दिया, क्योंकि जहाँ तक मैं खान साहब के माइंड को समझता हूँ और जहाँ तक मुझे इल्म है बच्चों की तरबियत के हवाले से, न उनकी माँ कभी ये चाहेगी, न उसने अपने ट्वीट में इसका इंदिया दिया था कि हम एग्री कर रहे हैं। उन्होंने तो रद्द-ए-अमल किया है राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान पे कि क्यों आप गिरफ़्तार करेंगे। और मेरा ख्याल है ये बयान गलती थी उनकी। आप को तो ये कहना चाहिए था कि जी अगर कोई आता है तो आए,
آپ تو تانے دیتے رہے. ان کو خود اچھی طرح علم ہے کہ شاید اس کو انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اس سے ورکر چارج ہو جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اب اس دفعہ قاسم اور سلمان کے ساتھ ہم نے نکلنا. نہیں سمجھنا کیا ہے. آپ کو ڈاؤٹ ہے محمد صاحب کہ اگر عمران خان صاحب کے صاحبزادے آتے ہیں تو جو پارٹی کے اندر ورکر یا دیگر لوگ ہیں وہ موبلائز نہیں ہوں گے, اختلافات اپنی جگہ پر, لوگ خان صاحب کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. ان کے ساتھ ہی تو وہ سمجھتے ہیں کہ چارج ہوگا ان کا ورکر, اور جب یہ دونوں بیٹے آئیں گے اور کچھ اپنا رول پلے کریں گے. لیکن جب 26 نومبر کو محترمہ علیمہ خانم گرفتار ہوئی جی تو یہ کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ 2 لوگ تھے, اور ان کے ساتھ ہونے چاہیے تھے نا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ. نہیں آئے تھے ان کے ساتھ کوئی. کیمرے پہ آپ کو گرفتاری نظر آ رہی ہوگی. بیٹے جو ہیں ان کی تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی ہے, ان کی گرومنگ ہی ایسی نہیں ہوئی ہے. پھر پاکستان میں ان کا واسطہ کن لوگوں سے پڑھنا ہے؟ ہاں یہ سب سے اہم سوال. یہ احتجاج جو ہیں یہ مار داڑ یا پکڑ دکڑ یا تو گولیاں چلانا بھی اب ایک معمول کا حصہ بن گیا ہے. ایسے حالات میں ویسے عمومی حالات میں بھی خان ان کو نہ بلاتا. خان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا کہ جی ملاقات کے لیے اگر وہ آ جائیں تو اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا جو باپ بچوں سے ملاقات کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی ان کو پاکستان نہیں بلا رہا ہو, جی خود محترمہ علیمہ خانم نے اپنے دونوں بیٹے 9 مئی کے بعد پاکستان سے باہر بھجوا دیے. ان کا بیٹا شیرشاہ تو آ گیا نا, ابھی آیا ہے. لیکن مطلب یہ دوسرا احسان نیازی صاحب جس جگہ سے گرفتار ہوئے اس جگہ پہ تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے, وہ تو ابھی تک بیچارہ جو ہے رہا نہیں ہوا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ آپ باور کرا رہے ہیں ورکرز کو کہ خان کے بیٹے ہوں گے, میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں 1% مجھے امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ خان کے بیٹے آئیں گے. اور یہ بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ خان کا سرے سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے اپنے تئیں اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ جی خان صاحب کے بیٹے دونوں پاکستان آ رہے ہیں. وہ مطلب کیا گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا یا خان صاحب کو مشکل میں ڈالنے کے لیے فیصلہ کیا گیا؟ خان صاحب کے سامنے یہ کہا ہوگا کہ جی ان کی خواہش ہے آپ سے ملنے کی, اور خان نے کوئی بھی رائے دی ہوگی, لیکن خان نے قطعاً یہ نہیں کہا ہوگا کہ وہ آئیں اور احتجاج میں پارٹیسپیٹ کریں. ویسے کر سکتے ہیں وہ احتجاج میں پارٹیسپیٹ؟ احتجاج میں تو کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, اس میں تو قانوناً کوئی قطع نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں پکڑ لیں گے, وہ کہہ رہے ہیں پکڑ لیں گے, گرفتاری پکڑ لیں گے. ویسے بھی تو مطلب ہے کہ انہوں نے کب کسی کے ساتھ کوئی رعایت برتی ہے. خان کی بیوی اندر ہیں, خان کے تمام رفقائے کار اندر ہیں, خان کے باہر کے رفقائے کار مقدمے جیل رہے ہیں. لہٰذا کوئی خیر یا کوئی شفقت کی توقع تو ہے ہی نہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے اور آپ بعد میں جا کے ورکر کو کہیں کہ جی سلمان اور قاسم نہیں آ رہے ہیں, جو مایوسی ان میں پھیلے گی اس سے بہتر ہے. ابھی بھی کافی نقصان ہو چکا ہے. آج بھی اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ جی یہ ویسے ریٹوریکل سٹیٹمنٹ تھا تو ان کو بڑی مایوسی ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ خان کی طرف سے تردید آ جائے یا جمائمہ گولڈ سمتھ کی طرف سے, ان کو خود اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں خان ویسے قوم کے نرس پہ بیٹھا ہوا ہے, ہر ٹی وی چینل پہ یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے. ان کے بغیر کچھ ڈسکس ہی نہیں ہوتا. مروہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیے, عمران خان صاحب جس طرح سے جیل کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں, بعض حلقوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا آپ کو 1% یقین نہیں ہے کہ وہ بیٹے آئیں گے, چلیے ہم کہتے ہیں کہ 1% یقین کر لیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں, تو بعض حلقوں کا خیال ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے کمزوری کی وجہ بنیں گے. کمزوری تو کوئی نہیں ہوگی. اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو شاید عمران خان صاحب دیکھیں اگر ہم مفروضوں پہ یقین بھی کر لیں اور وہ آ گئے, تو اگر ان کے ساتھ کوئی بھی جبر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کے کلیجے کو ہاتھ لگائیں گے, اور یہ ناقابل معافی ہوگا. یہ آپ اگر اب ان کو ادراک ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ تو ویسے ہی کسی صورت میں کسی بھی ظالمانہ جابرانہ رویے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, لیکن اگر یہ اس حد تک چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کی خیر نہیں ہوگی. اچھا ہاں, یہ بڑا خطرناک فیصلہ ہوگا. وہ برٹش سٹیزنز ہیں اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں, یا عمران خان صاحب کے بیٹوں کو ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے؟ عمران خان کے بیٹے ہیں, بچے ہیں ہمارے, پورے پاکستان کے جو ہیں ان کے ساتھ محبت ہے خان کے ساتھ. ایک
یعنی انوسینٹ بچے ہیں، اپنے باپ کے لیے اگر وہ آتے ہیں تو کیوں کر آپ کسی حوالے سے جو ہیں یہ اختیار ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا جابرانہ رویہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی کسر تو چھوڑی ویسے ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خان کے بیٹے اگر مفروضوں پہ ہم یقین بھی کر لیں، ان کو اگر آنا بھی ہوا تو سب سے پہلے گراؤنڈ کے حالات دیکھیں گے کہ کیا پی ٹی آئی خود اس قابل ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے. صرف دیکھیں اس کے لیے پلاننگ درکار ہے، موبلائزیشن درکار ہے، موٹیویشن درکار ہے، آپ کے درمیان ایک مفاہمت، ایک یگانگت، ایک یکجہتی ہونی چاہیے. یہ آپ کے پاس ہوں گے. اور پھر سب سے اہم یہ ہے کہ آپ نے قوم کا موڈ دیکھ رہے ہیں کہ کیا قوم نکلنے کے لیے پر تول رہی ہے یا نہیں. اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ مفروضہ پھر بھی غلط ثابت ہوگا، وہ نہیں آئیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی آمد تو درکنار خود تحریک ہی نہیں ہوگی. جب تحریک ہوگی تو وہ آئیں گے. تحریک جو ہے مجھے ہوتی ہوئی، آپ کو یاد ہے نومبر میں بھی جب احتجاج ہوا تھا مروت صاحب، تو اس کی جو اناؤنسمنٹ تھی، اعلان تھا، وہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا تھا. پارٹی کے اندر سے تو اعلان نہیں آیا تھا، لیکن وہ سب لوگ نکل پڑے جہاں جہاں سے لوگوں نے نکلنا تھا، چاہے ان کی تعداد کے اوپر مختلف اندازے میں ہیں، تو لوگ نکل پڑے تھے. اب بھی علیمہ خان صاحبہ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں، خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے اپنے اصل کے لوگ ہیں ان کی طرف سے اس چیز کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کی گئی، نہ اس کو ویلکم کیا گیا، بلکہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو آنا چاہیے. تحریک تو شروع ہونے وہ فیصلہ خان کا تھا، 26 نومبر کا ہمیں علم تھا. یہ فیصلہ محترم علیمہ خانم کا دکھائی دیتا ہے، نہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ خان کا، نہ ان کی والدہ کا. کیا یہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائے گا؟ جیسے پہلے مانی سمران یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی ہے، یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی ہے. اب اس کی قیمت جو ہے وہ کفارے کی شکل میں پی ٹی آئی ادا کرے گی. یہ بیک آؤٹ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خان اپنے بیٹوں کو جو ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے معصوم بیٹوں کو بلوائیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائے گا مروت صاحب، ایک تو یہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر. عمران خان صاحب نے جب جیل میں گئے تو آپ ایک بہت بڑا آپ کا سیاسی قد تھا جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ایک جمع غفیر اکٹھا کرتا رہا. چلیے آپ ذرا الگ ہو گئے. جو اب لوگ موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو باہر نکال سکیں؟ جو اس قسم کی اناؤنسمنٹس ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی فلانا آ رہا ہے تو تحریک چلے گی، وہ آئے گا تو تحریک چلے گی، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں، آپ کے سامنے، آپ کے توسط سے پی ٹی آئی کے اور قوم کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. جی، پی ٹی آئی کے تمام قیادت کے چہروں کو سامنے رکھیں اور پھر کوئی بتائیں کہ کس کے پیچھے قوم نکل سکتی ہے. کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے جو کراؤڈ کو نکال سکے؟ قطعاً نہیں، کوئی نہیں ہے. اور کسی کو بننے ہی نہیں دیا. جو بن گیا اس کو بھی آپ نے خود ہی گرا دیا. آپ کو کسی نے گرایا مروت صاحب؟ جی دیکھیں، یہ میری مطلب ہے، مجھے تو علم نہیں تھا کہ لوگ قوم اتنی محبت دے گی، اتنی زیادہ تعداد. دیکھیں میں تو اگر کچھ کر بھی رہا تھا، کوئی شناخت بنی بھی تھی تو خان کی وجہ سے تھی. نکال بھی خان اور پارٹی کے لیے نکال رہا تھا لوگوں کو. لیکن یہی چیز جو ہے اس کا میرے پاس علاج نہیں تھا اور یہی چیز مجھے کھا گئی. تو لہٰذا آپ کو مطلب بڑے محاذ کا سامنا آپ کہنا چاہ رہے ہیں پارٹی کے اندر سے تھا، پبلک کی تو ایک سپورٹ تھی اور پہاڑوں کی طرح بلند تھی. آپ کا مطلب پارٹی کے اندر سے پارٹی پہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے. جو بھی تھوڑا جس کا قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جناب، یہ تو کی طرح ٹھائیں. آپ ابھی بھی عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں، لیکن میں 2-3 معاملات اگر نہ ہوتے آج بھی میں خان کی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا. انہوں نے تو مجھے اتنا بے توقیر کیا. لیکن قصور میرا صرف یہی تھا کہ میں لوگوں کو نکال سکتا تھا. خان کی وجہ سے لوگ محبت کرتے تھے. یہ ان کو قبول نہیں تھا کہ یہ جناب عالی اتنا قد کیسے نکال لیا. یہ اسی کی سزا دی ہے، باقی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے. کبھی ڈسپلن کا ریزن کوٹ کرتے ہیں. دیکھو انہوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری، مجھے کمزور نہیں کیا. پارٹی کی سوشل میڈیا نے، پارٹی کی قیادت ہر ایک شخص کو مشکوک بنایا ہوا ہے، سب کو غداری کے تمغے دیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا جن کو آپ نے غدار بنایا ہوا ہے ان کے ساتھ کون نکلے گا؟ لیکن مروت صاحب کئی دفعہ ہمارے سامنے یہ بھی سننے میں آیا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ ابھی شیر افضل مروت کو پیچھے کر دیا جائے، یا مجھے جب مروت صاحب سے ملنا ہوگا میں تب پیغام بھیجوں گا. تو کیا واقعی عمران خان صاحب کے الفاظ اور عمران خان صاحب کا یہ درست پیغام تھا؟ خان صاحب کی ذہن سازی میرے حوالے سے کافی کوششیں ہوئی. خود خان نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ مروت آپ
پہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ احتجاج کا کریڈٹ لے جاتے ہیں. اب میں نے کہا جی کہ کریڈٹ تو میں اس لیے لے جاتا ہوں کہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, لوگ نکلتے ہی نہیں, دوسرا کوئی لیڈر ہوتا ہی نہیں. یہ لیڈرشپ تو غائب تھی, یہ تو چھپی ہوئی تھی, تو کوئی ہوتا نہیں تھا تو کریڈٹ. دیکھیے ہم کریڈٹ کے لیے تو نہیں نکلے نا. کسی کو پتہ ہوتا کہ یہ 1 سال 1.25 سال کی محنت جو ہیں وہ ہمیں اتنی شناخت دے گی, اتنی قبولیت اور مقبولیت دے گی, تو ایک تو کمپٹیشن لگی ہوتی نا. وہ تو اس وقت میں اکیلا تھا, میدان میں سرپٹ گھوڑا دوڑایا. تو جناب عالی یہ چیز جب 8 فروری کے بعد نکلے نا تو ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی, تو لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی مجھے بڑا بلی کرنے کی کوشش کی گئی, دبانے کی کوشش کی گئی, میرے ساتھ جو ہیں ایسا رویہ برتا گیا کہ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا. نارمل اگر ہم ہوتے تو پھر یہ نارمل حالات میں نہ نکلتے. مروت صاحب کو یہ یقین کیوں تھا کہ 8 فروری کے بعد اگر آپ کو رہنے دیا جاتا باقی تو عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی تھی؟ کیا یہ پبلک پریشر آپ بلڈ کرنے میں بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے, مذاکرات کے لیے گورنمنٹ کو بالکل سامنے اپنے لے آتے؟ کیا وجوہات تھی, کیوں آپ کو لگ رہا تھا کہ میں خان صاحب کو رہا کرا سکتا تھا اگر میں باقی رہتا؟ 8 فروری کے بعد میں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا, ہائی کورٹ کے ذریعے ریٹ دائر کی. جب میں نے انہی کی ملاقات شروع کی تو دوسری ملاقات میں انہوں نے میرا پتہ کاٹ دیا. اچھا, 11 اپریل 2024. اچھا, میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں, میں تو یہ ایزیوم کر رہا تھا کہ ایمینیز آ گئے, سینیٹرز آ گئے, ایم پی ایز آ گئے, میرے ہاتھ مضبوط ہوں گے اور یہ میرے ساتھ لوگوں کو نکالنے میں میرا ساتھ دیں گے. مجھے تو چندہ علم نہیں تھا کہ یہ میرا ہی پتہ کاٹ دیں گے. اب خان کو انہوں نے یہ بتایا, خود خان نے مجھے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کراؤڈ اب پل کر سکتے ہیں اور ہم اب مطلب ہے کوئی اتنا زیادہ ہمارا اس پہ ڈیپینڈنس نہیں ہے. ٹھیک. تو بے نے خان کو کہا, میں نے کہا دیکھیں, خان کے ذہن میں بھی شاید یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ بتا رہے تھے خان کو کہ جناب علی یہ شاید آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے. اچھا. یا یہ دیکھیں میں کیا, میرے سیاسی اہداف ہی نہیں تھے. اور خان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے میں نے فیل کیا. دیکھیں خان خود جب دوسری دفعہ نکالا مجھے تو میں ان کے پاس گیا. اچھا. تو میں نے گلہ کی, میں نے کہا خان میرے ساتھ اس طرح کیوں آپ کر رہے ہیں؟ تو خان نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور ایک لفظ اس نے کہا مروت مجھے آپ کی ضرورت ہے. اس کے بعد ساری چیزیں ختم ہو گئی اور میں پھر خان کے لیے نکلا. لیکن جب تیسری دفعہ یہ کیا, ان کو علم ہے, یعنی دوسری دفعہ کیوں نکالا تھا, اس پہ نکالا تھا کہ جی کوئی ایک ایم پی اے گیا اور اس نے خان کو کہا جی اس کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا کہ آپ کو پارلیمانی لیڈر پنجاب میں بنا دیں گے. اچھا. جب خان کے پاس گیا تو میں نے خان کو جب یہ کہا تو وہ پارلیمانی لیڈرشپ کا فیصلہ بھی خان نے واپس لیا, جس کو اس جھوٹ بولنے پہ نوازنا تھا. جی. اور یہ بھی خان نے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے, آپ خود سوچیں کہاں کھڑے ہیں. آپ نے لوگوں کو میں مایوسی پہ لائی. اب میرا جی نہیں کرتا ہے کسی بھی لحاظ سے کہ میں بے توقیر ہو جاؤں. میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, مجھ جیسے لوگ پارٹیوں کی ضرورت ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی سرخاب کے پر میرے سر پہ کسی نے رکھنے تھے تو بتا دیں. ہم تو ایک کاز کے لیے آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی, اگر میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو حقیقی آزادی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, جمہوریت کی بالادستی ہو, خان کے علاوہ کوئی امید نہیں. عمران خان صاحب کے سپاہی کے طور پہ اگر یہ تحریک شروع ہو جاتی ہے تو اپنے تئیں آزاد حیثیت میں نکلیں گے لوگوں کو لے کے؟ دیکھیں خان کا ہی ہے. میں آپ کو عرض کروں نا, انہوں نے ان کو میں ایک موقع ہے ان کے پاس کہ بتا دیں کہ مروت غلط تھا, ہم تو نکال سکتے ہیں. اگر یہ نہ نکال سکے اور تحریک نہ کر سکے تو پھر ایک موقع یہ مجھے دے, تو پھر میں ان کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تحریک کس طرح چلاتے ہیں. بس اب آپ نے باقاعدہ اعلان کر دیا ایک موقع اگر مروت صاحب کو ملے گا تو پھر وہی جمع غفیر اکٹھا ہوگا. لیکن اس پہ ایک شرط ہے, جمع غفیر ہوگا, جان حاضر ہے اس تحریک کے لیے. اور شرط میری یہ ہے کہ جو انہوں نے میرے ساتھ بار بار کیا اس پہ تعصب کا اظہار کریں. پھر یہ مجھے علم ہے کہ یہ ناکام ہوں گے, بری طرح ناکام ہوں گے. ورکر کو کہتا ہوں کہ پھر ان کو چھوڑنا مت. لیکن اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر خاکسار کو تب موقع دیں,
پھر میں بتاؤں گا کہ تحریکیں کس طرح چلتی ہیں اور کامیاب کس طرح ہوتی ہے. آپ کی میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر موومنٹ سٹارٹ کرے گی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھپ جائیں گے, بہت سارے لوگ بیمار ہو جائیں گے؟ شیر افضل مروت کو ایسے سٹیٹمنٹس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ وہ ایک تو بیمار ہو گیا, کسی کو حقیقی طور پہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے. نہیں, وہ حقیقی طور پہ تو تکلیف جو ہیں, جو جس کو آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ پتلی گلی سے بھاگا ہو خان کی گرفتاری کے وقت, اور وہ آج پھر بیمار بھی ہوتا ہے, کبھی اس پہ چھاپا بھی نہیں پڑتا ہے, کبھی وہ جیل بھی نہیں جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ لیڈر بنا ہوا ہے. تو ایسی قیادت سے توقع کرنا, میں ہر ایک کو جانتا ہوں نا, یہ سب لوگ غائب تھے 9 مئی کے بعد, ہمارا فون نہیں اٹینڈ کرتے تھے, چوری بلوں میں کونے قدروں میں چھپے ہوئے تھے. اچھا, یہ اس وقت مر گئے تھے کہ خان کے لیے نکلتے جب پارٹی کا جھنڈا اٹھانا جو ہے وہ ایک جرم تھا. اب یہ وہی لوگ جو ہیں وہ اب انقلابی بنیں گے. لیکن خاموشی ابھی بھی اس طرف سے ہے. میں کہنا چاہوں گی پی ٹی آئی کے بہت سارے بڑے ایسے چہرے جو کہ خان صاحب کے کاز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن مجھے کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ابھی وہ بڑی حد تک ہمیں خاموش کھڑے نظر آتے ہیں. ایک آخری سوال مروت صاحب, اور میں چاہوں گی کہ آپ سچائی اور دیانتداری سے اس کا مجھے جواب دیں, کہ آنے والے وقت میں ہم شیر افضل مروت کو کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ بنتے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ہمارے سامنے ہے کہ بہت ساری پیشکش آپ کے پاس آئیں, اور خاص طور پہ حکومت میں موجود مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی پیشکش ہے آپ کے پاس. دیکھیے, میری کبھی خواہش نہیں رہی ہے کہ میں خان کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں, لیکن معاملات اس وقت نو ریٹرن پہ پہنچنا شروع ہو گئے جب آفیشیل میڈیا کے یہ جو انفلوئنسرز تھے انہوں نے میری کردار کشی شروع کی, اور یہ بغیر پارٹی کی ہدایات کے نہیں ہو سکتا تھا, اور آج تک کر رہے ہیں, گالم گلوچ سے کام لے رہے ہیں. کہ جو میں نے اس پارٹی کے لیے کیا کسی پیسہ نہیں جتایا, اتنی مرضی سے کیا, والنٹری کاسٹ تھا, لیکن بدلے میں صرف گالیاں ملی ہے, شکوک ملے ہیں, غداری کے فتوے ملے ہیں, اور یہ جو محترمہ علیمہ خان ہم نے کہا کہ یہ تو شاید وکیل ہی نہیں ہے. اب جو پلوں کے نیچے پانی بہہ گیا, مجھے اس پارٹی میں اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں ہے. ہر پارٹی کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, تو کیا نون لیگ میں جائیں گے آپ؟ میں نے کہا اس پارٹی میں مجھے اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اگر میں اس پارٹی کا ساتھ چھوڑتا تو اربوں لے کے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کوئی وفاقی وزارت بھی لے سکتا تھا, اور مجھے اس آدمی کے لیے, میں کوئی کارخانہ دار تو نہیں ہوں نا, کوئی سرمایہ دار ہوں. ان کم وقتوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اصول اگر میرے نہ ہوتے تو آج میں, پوری دنیا میرے خلاف ہے پی ٹی آئی کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا موقف درست ہے تو اس بھیڑ کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں دوسری سائٹ پہ کسی اور جگہ پہ کھڑا ہوں گا. ایک کریڈٹ پی ایم ایل این کو دیتا ہوں. جی, پی ایم ایل این نے مجھے جو ہے جتنے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے انتہائی احترام دیا ہے. میں نے کبھی بھی ان پہ تنقید کرتے ہوئے کوئی ان کا لحاظ نہیں کیا, لیکن میرے ساتھ انتہائی احترام, انتہائی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں, اور میں نے احترام جو دینا ہے وہ ان سیاسی مخالفین سے سیکھ لیا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ نون میں جا سکتا ہوں, میرا خیال ہے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں. فی الوقت ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. فی الوقت کوئی ارادہ نہیں. بہت شکریہ. ناظرین, پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک اور خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کو لے کر پاکستانی سیاست جہاں ایک بار پھر محاذرائی کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے, وہیں پر احتجاجی تحریک میں عمران خان صاحب کے بیٹوں کی ممکنہ انٹری نے بھی اس ملکی سیاسی منظرنامے میں نئی بحث کو چھیڑ دیا ہے. اس پر حکومتی عہدیداروں کی سخت وارننگز نے بھی سیاسی ماحول کو مزید گرما دیا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ برطانوی شہریت رکھنے والے عمران خان کے بیٹے پاکستان کی سیاست میں براہ راست کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس سے انٹری سے پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکن جو امیدیں باندھ رہے ہیں, کیا وہ پوری ہو سکتی ہیں, یا پھر پاکستان کے زمینی حقائق کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ قاسم اور سلیمان کے آنے کے اعلان کو پی ٹی آئی کے ایک جذباتی کارڈ کے طور پر سمجھا جائے, یا پھر موجودہ سیاسی قیادت پر عدم اعتماد کا نام دیا جائے. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا حکومت عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان میں فری ہینڈ دے گی, یا پھر ایئرپورٹ سے انہیں
उन्हें वापसी का रास्ता दिखाएगी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का नया महाज भी खुल चुका है, जहां पर हुक्मरान इत्तेहाद JUI को साथ मिलाने के मिशन पर है ताकि मखसूस सीटों के बाद सेनेट इलेक्शन में भी PTI को झटका दिया जा सके। इस सेनेट इलेक्शन को गंडापुर सरकार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की रिहर्सल का नाम भी दिया जा रहा है। एक और सवाल आता है कि सेनेट इलेक्शन पर JUI का हुकूमत से इत्तेहाद मुमकिन है या नहीं। अगर विफाक खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी एडवेंचर करता है तो इसका रिएक्शन क्या हो सकता है? पाकिस्तान में बढ़ती हुई सियासी महाजराई का हल क्या है और अगला सियासी मंजरनामा मुमकिना तौर पे क्या बन सकता है? इसी पर बात करने के लिए मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ करा दूं। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार माजिद निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। निज़ामी साहब, इस वक्त सरासर बहस ये चल रही है कि इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया है या अलीमा खान साहिबा ने अपने तय तहरीक का ऐलान किया है, और इस तहरीक की कामयाबी के लिए जो साजगार माहौल होना चाहिए, आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान की मौरूज़ी हालात देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये PTI की सियासी तहरीक कामयाब हो पाएगी? जी बहुत शुक्रिया। अभी तक के सियासी हालात में अगर हम तहरीक इंसाफ की माजी की कारकर्दगी को सामने रखें तो पता चलता है कि जहां पर उनके खिलाफ रियासती जबर और इंतकाम इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ साथ उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर भी कई खामियां मौजूद हैं। और हम ये देख चुके हैं कि तकरीबन 1 साल से उन्होंने एहतजाजी सियासत को तरजीह दी। उसके हवाले से उन्होंने जलसे जुलूस किए, मुजाहरे किए, लेकिन वो अपने मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर पाए। हमारे सामने 26 नवंबर की मिसाल मौजूद है कि जिसमें एक बहुत बड़ा क्राउड इस्लामाबाद आया और दोपहर के वक्त तक हुकूमत से उनके मुज़ाकरात भी हो रहे थे, लेकिन चूंकि वो मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर नहीं पहुंच सके, इसलिए फिर शाम को ऑपरेशन और उसके बाद लोगों की हलाकतों का अफसोसनाक मामला भी हमारे सामने मौजूद है। इस सारी टाइमलाइन को बताने का मकसद ये है कि अभी तहरीक इंसाफ 6 महीने के दौरान ऐसा कोई मुतासिर कुन जलसा नहीं कर सकी कि जिसकी बुनियाद पे वो ये कहे कि हम अगस्त में शुरू होने वाली तहरीक को कामयाब तहरीक के तौर पे लेके चलेंगे। अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पार्लियामान के अंदर और बाहर बयानात अडयाला जेल की मुलाकातों पर ही इन्हसार किया जा रहा है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि निज़ामी साहब, इमरान खान साहब के साहबजादों के हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, गो के जो उनकी वालिदा हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की कि वो अपने बेटों को पाकिस्तान भेज रही हैं, लेकिन उन्होंने एक खौफ और खदशे का इजहार ज़रूर किया है। इमरान खान साहब के साहबजादों को लेकर पाकिस्तान की सियासत में जो एक भौंचाल आपको नज़र आता है, और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट की सतह पर जो भौंचाल नज़र आता है, आपको लगता है कि वो जस्टिफाई है? मेरे ख्याल में हुकूमत की जानिब से जो रद्द अमल दिया गया है वो गैर जरूरी है और संजीदगी पर मबनी रद्द अमल उसे नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से इस चीज को फ्लेयर अप करने की वजह से, इसके अंदर तुंदो तेज बयानात देने की वजह से ये मामला गर्म हो चुका है। अगर इस पे फिल वक्त खामोशी इख्तियार की जाती हुकूमत की जानिब से तो शायद ये मामला इतना ना बढ़ता। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त स्ट्रेटजी के ऊपर और रहनुमाओं में इतने इख्तलाफ मौजूद हैं। इसी तरह इमरान खान के जो खानदानी मसाइल हैं वो भी हमारे सामने मौजूद हैं। इन दोनों सूरतों में इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान आना मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं था। हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो बाद की बात है, पार्टी के अंदर इस वक्त काफी मसाइल हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि वो आते और एहतजाजी तहरीक को लीड करते। हाँ, ये हो सकता है कि वो कारकुनों को मोबिलाइज करते, उनका हौसला बढ़ाते, 2-4 जलसों में शरीक होते, तो उससे ज्यादा का किरदार मैं उनका नहीं देख रहा। उसकी वजह यह कि यहाँ पर जो अलीमा खान है वो भी पार्टी स्टेक होल्डर तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इमरान खान की बहन होने की वजह से भी कहीं ना कहीं पार्टी में मुश्किल का और ग्रुपिंग का सामना है। तो इस सिचुएशन में ये समझना कि तहरीक इंसाफ अगर उन दोनों को लॉन्च करती है या पाकिस्तान में लेके आती है तो उससे वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी, मैं ऐसा नहीं समझता। सिर्फ गवर्नमेंट की जानिब से ये कम अकली का जो मुजाहरा किया गया है और इसके ऊपर कुछ तुंदो तेज बयानात दिए गए हैं, उससे ये मामला प्रेस में और मीडिया में ज्यादा डिस्कस हो रहा है।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन हजीमत उठाने के बाद मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारत जो जंगी और सिफारती महाज पर पाकिस्तान के सामने बेबस हो चुका है, अब ऐसा लग रहा है कि वो बच्चों, खवातीन और आम शहरियों पर हमलों के जरिए अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता है। भारत ने एक बार फिर से बलूचिस्तान पर वार किया है, जहां पर भारतीय प्रॉक्सीज, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने कोयटा से पंजाब जाने वाली 2 बसों के 9 मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। शहीद होने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बयान किया जा रहा है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत और उसकी प्रॉक्सीज हैं, जो अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट होती हैं। ये कोई पहला वाकया भी नहीं है। कुछ रोज़ पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया, 30 दहशतगर्दों की मौत की नींद सुलाया। इसके बावजूद भारत अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आया। यही नहीं, आपको ये भी याद होगा कि 11 मार्च 2025 में भी BLA के दहशतगर्दों ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके उस ट्रेन को यरगमाल बना लिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और 104 मुसाफिरों को बाजियाब कराया था। 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया था। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के हाथों जो बदतरीन शिकस्त के बावजूद भारत इस दहशतगर्दी से बाज क्यों नहीं आ रहा। पाकिस्तान दुनिया को कई बार भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ सबूत फराहम कर चुका है, मगर आलमी बरादरी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं देती। गुज़श्ता रोज़ भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत जो कोर कमांडर इजलास हुआ, उसमें कहा गया कि अब भारतीय हिमायत याफ्ता नेटवर्क्स के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम ज़रूरी हो चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान भारत की इन तमाम प्रॉक्सीज के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का इत्तेहाद भी भारत को बहुत ज़्यादा खटक रहा है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यह कहा कि यह इत्तेहाद इंडिया के इस्तेहकाम और सलामती के लिए बड़ा खतरा है। अहम गौर तलब बात यह भी है कि भारत ये प्रोपेगेंडा करके क्या हासिल करना चाहता है और वो दुनिया में क्या बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी पर और डिफेंस के मामलात पे बात करने के लिए मैं अपने मेहमान का तारुफ करा दूं। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर मसूर अहमद खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ दे मोमेंट होता है जब भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में मासूम शहरियों को टारगेट करता है। बलूचिस्तान का इंसिडेंट हमारे सामने है जो रिसेंट है, 9 मगवी मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। क्या वजह है कि हम बार बार आदा तो करते हैं कि हम दहशतगर्दी को कुचल कर रख देंगे और कुचलते भी हैं, लेकिन फिर से ये दहशतगर्द सर उठाते हैं और पाकिस्तान में इस हद तक आगे बढ़ते हैं कि हमारे मुसाफिरों को अगवा भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की वजह बनते हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सरवत। देखें कि बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान इज़ 45% ऑफ पाकिस्तान, सो बहुत वास्ट एरिया है, फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत दूर दूर तक आबादी नहीं है। और फिर इसके बाद ये है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप फ्रेंड और फो में डिफ्रेंशिएट करें। फिर ये भी है कि जो इनिशिएटिव होता है हमेशा वो टेररिस्ट के पास होता है, सो वो एक ऑप्शन, एक समझ एडवांटेज है। और फिर बलूचिस्तान में एक और मसला ये भी है कि वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यू से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशली जब हम वहाँ पे पुलिसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे मेनली लेवीज का बड़ा किरदार है जो न होने के बराबर है, जिसकी वजह से वहाँ पे मसाइल आते हैं। फिर एक और चीज़ भी देख लें कि ये जो दहशतगर्द हैं ये जब आते हैं, अपीयर होते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन साथ, इनके मीडिया के साथ भी लिंक्ड होते हैं। और एफिलिएटेड अकाउंट्स को आप देख लें, वो पहले से बता देते हैं कि भाई कुछ होने वाला है, फिर जब कुछ होता है तो फिर इसको जिस तरीके से उसको उठाते हैं, फिर मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया उसको लेते हैं ताकि उसको इंटरनेशनलाइज करके खबर को बनाया जा सके। देखें ये अपीयर होते हैं फॉर चंद 4 मिनट 5 मिनट के, लेकिन उस दौरान में वीडियो बनाते हैं और उसके बाद प्रोपेगेट इस तरह किया जाता है कि जैसे वो 4-5 घंटे वहां पे थे। जहां पे ये जो डायमेंशन जो आप बात देखी, जो किलिंग्स हैं स्पेशली
اس میں اسپیشلی ایک نئی اس میں ڈائمنشن ہے، دیٹ از ایتھنک بیسڈ کلنگز ہیں. آپ دیکھیں کہ پنجابیز کا قتل آج سے نہیں پہلے سے بھی ہو رہا تھا. پاس میں آپ کو یاد ہوگا موسیٰ خیل میں جو کچھ واقعہ ہوا، تربت میں حملے ہوئے ہیں، نوشکی میں ہوئے ہیں، ہرنائی میں ہوئے، بارخان میں بھی جب اس طرح ڈیرہ غازی خان کی طرف جا رہے تھے وہاں پہ بھی ہوئے ہیں. سو اس کے پیچھے جو آئیڈیا کنسپٹ ہے وہ کا ہے کہ ایتھنک ڈویژن کریٹ کرنے کے لیے بٹوین بلوچ اور پنجابیوں میں. پھر اس میں ایک اور ڈویژن ریسنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھی کہ بلوچستان میں جو کول مائنرز ہیں، دیکھیں مینلی وہ زیادہ تر پشتون ہیں، یا بلوچستان کے پشتون ہیں یا خیبر پختونخوا کے پشتون ہیں. تو وہاں بھی اسیسینیشنز ہوئی ہیں، اسپیشلی دکی کے ایریا میں ہم نے دیکھا، یا مشق کے ایریا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں. سو اس کے پیچھے ایک ذہن ہے جو وہ چاہتا ہے کہ دیکھیں کہ مقاصد جب ہم دیکھتے ہیں تو پینک کریٹ کرنا، خوف پیدا کرنا بنیادی مقصد ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلائز کیا جائے سچویشن کو، ایک خبر بنائی جائے، اور اس کے بعد کہ دس از این ایشو. اس کے بعد یہ ہے کہ انویسٹر جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان میں خوف پیدا کر کے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آکے نہ کریں. آپ نے بڑا اچھا نقطہ بریگیڈیئر صاحب انویسٹرز کے حوالے سے اٹھایا. مجھے بریگیڈیئر صاحب، میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، اگر آپ ہماری تھوڑی سی رہنمائی کریں. پاکستان کے جو بہادر فوجی ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھارت کو دھول چٹائی ہے. ہماری اگر پولیٹیکل قیادت کی بات کریں تو انہوں نے سفارتی محاذ پر بے پناہ کامیابی حاصل کی ہے، باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ، کہ کس طرح سے دہشت گردی کرتا ہے بھارت پاکستان کے اندر. اور پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہوا، بھارت ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا دنیا میں کہ پاکستان اس کے پیچھے تھا یا کون لوگ اس میں انوالو تھے. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے دنیا کے سامنے ہم ثبوتوں کے ساتھ جاتے ہیں اور دنیا ان ثبوتوں کو نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ ایکسیپٹ بھی کرتی ہے، مگر جو ایک انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہونا چاہیے مودی سرکار پہ یا انڈیا پہ، وہ ہمیں نہ تو بلڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور نہ ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کے خلاف شکنجہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ سخت کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں کہ ایک تو شروع میں یہی بالکل سوچ تھی، اور انڈیا جس طریقے سے دیکھیں کہ بلواک کے طور پہ اگینسٹ چائنا یہاں پہ پچ کیا گیا تھا، اور جس طریقے سے پولیس مین آپ سمجھ لیں یہاں پہ تھا، اور اسی لیے اکارڈنگلی وہ ہر طرف سے سپورٹ مل رہی تھی، اور ایک اچھا امپریشن تھا. اینڈ کنسپٹ تھا ہی انڈیا از اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان انڈین اوشن ریجن یا ساؤتھ ایشیا کے اندر جو تھا. لیکن جب سے بنیاد مرسو یا مارکے حق کے بعد جب پاکستان نے جس طریقے سے ہم نے 5 گھنٹے میں یا 4 دن میں ان کے ساتھ جو کیا، اور اس کے بعد پاکستان اب سامنے آ گیا ایز اے ریجنل سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ آ چکا ہے پاکستان. پھر پاکستان کا جو اسٹریٹجک پروفائل اونچا ہوا ہے، دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے. پھر پاکستان کو مانتے ہیں ایز اے پیئر کمپٹیٹر ود انڈیا. پاکستان اس برابری پہ آ گیا ہے، پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی. دیکھیں انڈیا کے ساتھ کیا ہوا. امریکہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے بڑا کہ I have betted on a wrong horse. جو پاکستان کے سامنے لیٹ گیا تو چائنا کے سامنے تو ان کی مجال نہیں ہے، کیونکہ گلوان میں دیکھیں 2020 میں 2500 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا کیپچر کیا انہوں نے. کسی نے چو نہیں کی ہے اور کسی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہاں پہ جا کے اس کو واپس لے کے بات کر سکیں. اب اس کے بعد دیکھیں آپ نے دیکھا کہ کوارڈ کے اب جو ریسنٹ جو کمیونیکے نکلا ہے اس میں صرف انہوں نے پہلگام کی بات کی ہے لیکن پاکستان کی کوئی بات نہیں کی ہے. آپ برکس کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، آپ ایس سی او کے سٹیٹمنٹ دیکھیں، ان کے ڈپلومیٹک مشن جو گئے تھے آپ دیکھیں 33 کنٹریز میں 59 ممبرز دے فیل کیونکہ ثبوت نہیں تھا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.